پہلے کے زمانے میں لوگ معجزوں کو اپنی عقل سے زیادہ امپورٹینس دیتے تھے۔ عام طور پر معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام طریقے سے نہیں ہوتا اور جس کی کوئی انسانی وجہ نہ بتائی جا سکے، لیکن کسی بھی چیز کو معجزہ ماننے سے پہلے ہمیں بہت غور و فکر اور عقل سے سوچنا چاہیے۔ چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 1993 میں دا ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر نے ایک سنت جسے بابا پائلٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ بابا پائلٹ نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک پانی میں ڈوب کر رہ سکتے ہیں۔ یہ سننے میں ایک بہت بڑا میریکل لگتا تھا، کیونکہ ایک انسان پانی میں 3 دن تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے بنا آکسیجن اور فوڈ کے؟ لیکن جب رپورٹرز نے اس ٹینک کے نیچے کے حصے کو دیکھنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بہانہ بنایا اور ایک عجیب سی بات کہی کہ اگر آپ ایک ماں کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتے جو بچہ پیدا کرتی ہے تو ٹینک کے نیچے کے حصے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ obviously انہیں کچھ چھپانا تھا اور یہ صرف فیم حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ بعد میں ایک فیمس آتھر اور ریشنلسٹ زینل ایدموکو نے اس بابا پائلٹ کے فراڈ کو ایکسپوز کیا اور انہوں نے اس سارے ڈسیپشن کو پکڑ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس پانی کی ٹنکی میں بابا بیٹھتے تھے اس میں ایک ہڈن پائپ اور ایک خاص طرح کا کمپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ اس پائپ کی مدد سے پانی چپکے سے نکل جاتا تھا۔ اس طرح بابا پائلٹ اندر ایک ایمٹی جگہ میں آرام سے رہ سکتے تھے، سانس لے سکتے تھے اور چپکے سے ٹینک سے باہر بھی نکل سکتے تھے۔ یہ سارا کرشمہ صرف ایک شو آف اور پبلسٹی اسٹنٹ تھا، مگر آج کا کوئی بھی سینسیبل اور انٹیلیجنٹ انسان ایسے جھوٹے معجزے پر ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ اگر ایسے صرف شو آف اور فیک میریکلز ہی دیکھنے ہیں تو پھر تو ہم دنیا کے سارے میجیشنز اور جادوگروں کو ہی گاڈ مان لیں۔ تو بات دراصل جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سیدھے گاڈ کی طرف سے، خدا کی طرف سے آئی ہے، تو اس کتاب کو خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہونا چاہیے جو ہر دور میں اور ہر زمانے میں اپنے آپ کو ثابت کر سکے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہم انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آخری میسج ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر طرح سے سچا ہے اور ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو چلیے اس دعوے کی سچائی کو جاننے کی ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 23 سے 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یاد رکھو کہ تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ اگر تمہیں اس قرآن پر کسی طرح کا کوئی شک یا ڈاؤٹ ہے تو وہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کر دکھائیں۔ یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر پایا اور یہی اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔